رحمت والے نبی جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کھجوریں آدھا دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے کر دیا. فرمایا عائشہ نہ 4 ہے نہ 5 ہے نہ 6 ہے. کتنی ہے؟ کہ کملی والے 3 کا. اتنی تھی کا نہ رحمت والے نبی 6 تھی. جو دودھ لے کے آیا، جو دودھ لے کے آئی، اتنا ہی دودھ تھا، زیادہ تھا، کملی والے کناروں تک دودھ بھر گیا تھا. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے 3 کھجوریں اور دودھ کا آدھا پیالہ تو نے پی لیا. کہ سونے تیرے چہرے کی قسم ہے کملی والے، میں نے تیری بھوک کو اپنی بھوک قربان کر دی، میں نے دودھ کے پیالے کی طرف منہ موڑ کے دیکھا ہی کوئی نہیں. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نہیں بتائے گی یہ دودھ کہاں چلا گیا؟ 6 کھجوروں میں سے 3 کھجوریں کہاں چلی گئی؟ کملی والے جیسے یہ ہدیے کی کھجوریں دودھ میرے گھر میں آیا، پیچھے پیچھے ایک عورت 2 بچیوں کو لے کے آ گئی اور میرے کان میں کہنے لگے عائشہ میری خیر ہے، بچیاں 3-4 دن سے بھوکی ہیں، آج ان سے ویڑے میں کمرے میں بیٹھا نہیں جا رہا. رو رو کے انہوں نے سارا ویڑا سر پہ اٹھا لیا. عائشہ اللہ کے نام پر دے دے تاکہ بچیوں کا گزارا ہو سکے. کہ جو میرے حصے کی کھجوریں تھی میں ایک ایک اٹھا کر لائی، ایک اس بیٹی کے ہاتھ میں، اس ایک بیٹی کے ہاتھ میں دے دی. وہ کھجوریں جب کھانے لگی کملی والے میں نے ماں کو دیکھا، اس کی رال ٹپکنے لگی، لگتا ہے بیٹیوں سے زیادہ دل سے بھوکی تھی. میں نے اپنی کھجور جو آخری تھی وہ بھی اٹھائی اور لا کے ماں کے ہاتھ میں دے دی. رحمت والے نبی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے. فرمایا عائشہ کیا اماں نے، وہ عورت نے کھجور کھا لی؟ کہ نہیں سونے، جب اس کے ہاتھ میں کھجور آئی اس نے کھجور کو توڑ کر گٹلی علیحدہ کرنا چاہیے تو بچیوں نے اپنی اپنی کھجور ماں کے اپنے منہ میں ڈال لی، اور جو آدھی وہ کھجور جس ماں کے ہاتھ میں تھی اس نے جھپاٹا مار کے بچیوں نے اس کھجور کو تھام لیا. ماں نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے آدھا کھجور کا دانہ اس بیٹی کو، آدھا اس کو دے دیا. عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا. کر نہیں بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا وہ عورت ادھر سے نکل کے وہاں جا رہی ہے، جہاں تجھے ملے دوڑ کے پیچھے جا، بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے کہہ دے کملی والا عائشہ کے ویڑے میں نبوت والا دامن پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کھجوریں اور دودھ کا پیالہ اٹھا کے لائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کیا آج اکیلی عورت مانگنے آئی تھی اور کوئی دروازے پر نہیں آیا تھا؟ اما عائشہ سمجھ گئی اب یہ کھجور پیالہ ان کے حوالے نہیں ہوگا. اما نے دونوں گھٹنے پکڑ لیے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے حصے کی دے دی اس وجہ سے، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا نیرا میرا نقصان ہوگا، اگر خالی پیٹ کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا نقصان ہوگا. میں عائشہ کالی کملی والے تیری امت کو کیا جواب دوں گی؟ آپ کھجوریں کھاؤ، دودھ کا پیالہ پیو، جو مانگنے والی آئی انہیں نہیں ملا، میں نے دعا دی ان کا اللہ وارث ہے. فرمایا عائشہ کوئی قریب مکان والی بتا. کہ کملی والے سامنے والی آئی تھی، میں نے اسے اللہ کا واسطہ دے کے بھیج دیا کہ اللہ تیرے حال پہ رحم کرے گا. رحمت والے نبی نے 3 کھجوروں کے دانے اپنی مٹھی میں لیے، دودھ کا پیالہ لے کر باہر نکل گئے. سیدہ عائشہ پیچھے پیچھے آئی. فرمایا عائشہ میں غریب کی ضرورت پوری کرنے جا رہا، اسے ذلیل کرنے نہیں جا رہا. پردہ ڈال کے اندر کھڑی ہو جا، جب میں اس کے ہاتھ میں دوں گا اس کا ہاتھ نیچے میرا اوپر آ جائے گا، تیری نگاہ پڑی غریب اپنی غربت سے شرمندہ ہو جائے گا. اے عائشہ دنیا والوں کو بتا دے تو اس کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کے آئی جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے اپنے پڑوس والے مکان میں 3 کھجوریں اور دودھ کا پیالہ دے کے آ گئے، اما عائشہ کو دیکھا، اپنی چنی کو رو رو کے گلا کر لیا. عائشہ ماں کی کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کہ کملی والے کتنے دل کے بعد 3 کھجوریں ملی تھی، آپ کھا لیتے تو کیا جاتا. فرمایا عائشہ دل تو میرا بھی کیا، کھجوروں کے دانے کا اللہ اکبر کھانے کو دل تو میرا کیا، لیکن عائشہ اگر کھجور میں کھا لیتا، دودھ میں پی لیتا، میرا پڑوسی بھوکا رہ جاتا تو امت مجھے رحمت للعالمین کیسے کہتی. میں نے اللہ اکبر خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے پڑوسی کا پیٹ بھر کے ساری دنیا والوں کو بتلا دیا. اور لوگوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا. نبی تو کھانا کھاتے ہوئے امت کا فکر کرے، نبی تو پانی پیتے ہوئے امت کا فکر کرے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کب مجھے ملیں گے میرے چاہنے والے؟ صحابہ اکرام تڑپ گئے، کہہ رہے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟
فرمایا ہاں تم چاہنے والے، لیکن تمہیں صحابی بنا دیا، وہ میرے چاہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کون آپ کے چاہنے والے؟ فرمایا جو بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے وہ میرے چاہنے والے ہیں، وہ میرے ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ خدا بھلا کرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ اس دور کے ایمان والے کے 1400 سال والے دور کے ایمان والے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جس دور میں تو ہے اس دور کے ایمان والے، یعنی تو نے کلمہ پڑھا مجھے دیکھ کے پڑھا، تجھے ایک ایمان والے کے برابر ثواب ملا، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام میرے عزیزوں معراج کی رات جب رحمت والے نبی تشریف لے کے آئے، پہلے اوپر جانا ہوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محبوب کا جانا بھی آپ نے سنا، محبوب کا آنا بھی سنا، لیکن شاید میں آپ سے کچھ اور عرض کر کے جا رہا ہوں، یہ بھی سن لو۔ اللہ اکبر۔ غالب الغنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے میرے عزیزو، محبوب جب اللہ کے پاس پہنچے ادنا منی کہہ کے قریب بلایا، راز نیاز کے سارے پردے ہٹا دیے، پھر فرمایا محبوب ہنستے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے الہ العالمین ہنسنے کو تو دل چاہتا ہے لیکن مجھے 4 باتوں سے تیرے سے گلا ہے، مجھے رنج ہے۔ محبوب اللہ اکبر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا آپ سے وعدہ نہیں کیا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ میں نے نہیں کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں نے نہیں کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ میں نے نہیں کیا۔ یہ اللہ سب کچھ کیا لیکن اللہ مجھے 4 باتوں کا گلہ ہے۔ پہلا گلہ یا اللہ پچھلی امتوں کے قد 80 فٹ 60 ہاتھ کے بنا دیے، 125 فٹ کا قد ہوتا، اللہ میری امت کا قد 4 فٹ کا کیوں بنایا، 5 فٹ کا کیوں بنایا؟ جب سردار امت ہے تو قد بھی اونچا ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا محبوبہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہنس کے دکھا۔ حضرت فرماتے میں نے ہنس کے دکھایا۔ فرمایا اس کے بھی میری حکمت ہے، جا اپنی امت سے جا کے کہہ دینا میں نے تمہارا قد چھوٹا کیا، میں نے تمہارے پریشان کیا۔ اے میرا نبی جس کا 125 فٹ کا قد ہوتا، بتا وہ مکان کتنا بڑا بناتا؟ اللہ اکبر۔ اسے بھوک لگتی تو کتنے من آٹا کھاتا؟ میرے محبوبہ پھر تو تیری امت مکان بنانے میں، کپڑے بنانے میں، آٹا روٹی پکانے میں لگی رہتی۔ محبوبہ جس کا 125 فٹ قد کر دیا، بتا اس کے کپڑے کو کتنے تھان لگتے؟ تیری امت کا قد چھوٹا کیا تاکہ 3.5-4 میٹر میں گزارا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پچھلوں کے قد بڑے کر دیے، میدے بڑے کر دیے، وہ روٹی کھانے پکانے کے چکر مکان کے چکر میں رہے۔ تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا 4 میٹر میں گزارا ہو جائے، میدا چھوٹا کر دیا 2 روٹیوں میں گزارا ہو جائے، تاکہ وہ مجھے یاد کرنے والے بن جائے، خدا ان پہ رحمت برسانے والا بن جائے۔ محبوب راضی ہو آپ کا؟ جی۔ اگلی شکوہ بتاؤ، کرو جی سوال۔ کہنے لگے یا اللہ کا جی۔ فرمایا میری امت کو کمزور کیوں کر دیا؟ پچھلی قوم میں تو یوں کر کے ہاتھ میں درخت پکڑتی تھی، اکھاڑ کے پھینکتی تھی، 500 من کا پتھر اٹھا لیا کرتی تھی، یوں کر کے پہاڑوں میں انگلی مار کے سوراخ کی کرتی تھی، ناخن مار کے مکان بنا لیا کرتی تھی۔ یا اللہ میری امت کو کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ اللہ کون سا؟ فرمایا پچھلوں کو میں نے طاقتور بنایا، انہوں نے کہا نہیں کہ انا ربکم الاعلی، انہوں نے اپنے طاقت کے بوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ میں نے تیری امت کو کمزور بنایا تاکہ چادر 4 دیواری میں بندے ہی بن کے رہے، خدا بن کے نہ رہے۔ محبوب آپ راضی ہو کہ نہیں؟ کہ جی اللہ میں راضی ہوں۔ یا اللہ مجھے ایک اور غم ہے، وہ غم کیا ہے؟ اللہ عمریں کیوں چھوٹی کر دی؟ کسی کی عمر 300 سال، کسی کی 400، کسی کی 500، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ محبوب آپ کو یہ فکر ہے؟ کیا فکر ہے؟ یا اللہ عبادتیں زیادہ کرتی، سجدے زیادہ کرتے، قیامت کے دن 400 سال کی عبادت لے کے آئے گا، میری امت 50 سال کی لائے گی۔ فرمایا میرا حبیب میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا، لیلۃ المبارکہ دے دی، لیلۃ القدر دے دی، میرا حبیبہ عمر اتنی سی دے دی، لیکن ایک رات میں جاگنے کا ثواب میں نے اتنا دے دیا، ایک رات میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب اتنا دے دیا۔ جو لیلۃ القدر کی رات میں 2 نفل پڑھے گا اسے 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ میرا محبوبہ جس کی زندگی کے اندر 27 مرتبہ لیلۃ القدر آئی، بتا اسے کتنے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ اب تو
مسکرا, حضور مسکرائے. اللہ کے نبی فرمانے لگے میرا حبیب اب بتائیے آپ کو کس چیز کا گلا؟ یا اللہ جب سردار امت ہے تو سب سے آخر میں اس امت کو کیوں بھیجا, پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا ذرا ہنس کے دکھا. اللہ جی کیا کروں, ذرا ہنس کے تو دکھا. محبوب فرمانے لگے میں ہنسا. اب فرمایا میرا محبوب آدم علیہ السلام ان کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے ہیں, ابراہیم ان کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے ہیں, اسماعیل ان کے ماننے والے, نوح ان کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے ہیں. محبوبہ میں تیری امت کو آخر میں لے کے آیا تاکہ جنت میں جانے کے لیے زیادہ دیر قبر میں انتظار نہ کرنا پڑے. اللہ اکبر. اس بات پہ تو راضی نہیں کہ آئی سب سے آخر کے اندر, جنت کے اندر سب سے پہلی چلی جائے گی. محبوبہ نہیں یقین آتا پھر تو قیامت کے دن پوچھ لینا, جب تیری امت قبر سے اٹھے گی ان سے پوچھ لینا کتنا سوئے, کہہ دیں گے اثر پڑھ کے سوئے تھے, مغرب کی اذان کے وقت ہمیں کسی نے اٹھا دیا ہے. راضی ہو کا جی؟ ساتواں, چھٹا, پانچواں, چوتھا, تیسرا, دوسرا. پہلے آسمان پر آئے بابا آدم علیہ السلام, بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. آدم میرا آپ نے راستہ کیوں روکا؟ کہ اللہ کے پیارے نبی یا ابن الصالح یا اخی صالح پہلے مجھے بتا امت کے لیے کیا کیا لے کے آیا ہے. یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا. حضور فرماتے ہیں جب یہ دیا تو آدم علیہ السلام کا رنگ بدلنے لگا, سر جھک گیا. میں نے کہا ابا آدم انسانیت کے باپ کیا بات ہے, کیوں آپ پریشان ہو گئے؟ فرمایا محبوبہ تیری امت آج سب سے نمبر لے گئی. میں آدم ہو کے 4 چیزیں مجھے نہیں ملی جو اللہ نے تیری امت کو عطا فرما دی ہیں. میں نسل انسانی کا باپ ہو کر مجھے 4 چیزیں نہیں ملی جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. پہلی چیز مجھ سے لغزش ہوئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. تیری امت جنت میں جائے گی, کتنے بھی بڑے گناہ کر لے لیکن جنت میں داخل کیا جائے گا. دوسری بات مجھ سے لغزش ہوئی, میرے کپڑے اتار دیے گئے. تیری امت ننگے ہو کر گناہ کرے گی لیکن اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے, اسے دنیا میں ذلیل نہیں کیا جائے گا. تیسری بات میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, میرے سے لغزش ہو گئی, مجھے جنت سے نکال کر کپڑے بھی اتار دے گی, میری بیوی اور مجھے علیحدہ علیحدہ کر دیا. تیری امت کا کیا کہنا, پہاڑوں جتنے گناہ کرے گی تب بھی میاں بیوی کے اندر جدائی نہیں ڈالی جائے گی. چوتھی بات یہ, فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی, میں نے کہا اللہ معاف کر دے. فرمایا معافی مانگنی ہے تو میدان عرفات کے اندر چلا جا. میں 40 سال عرفات کا میدان ہی تلاش کرتا رہا. محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا, جہاں گناہ کرے گی وہیں معافی مانگے گی, اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. یہ اعزاز ملا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب محبوب آنے لگے, رحمت والے نبی کو آدم علیہ السلام کہنے لگے محبوب کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اپنی امت میں لوٹ رہا ہوں. فرمایا جا کے کہہ دینا خود کتنی خوش نصیب ہو, تمہیں بابا آدم بھی سلام کہہ رہا ہے. یہ امت کو خدا سلام کہے, پیغمبر سلام کہے, بابا آدم کہہ دو وعلیکم السلام. اللہ اکبر. یہ اعزاز والی امت مال کمانے کی وجہ سے, دکان بنانے کی وجہ سے, اور میرے عزیزوں ڈالر پاؤنڈ کو پہچاننے کی وجہ سے نہیں بنی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مقام اس کا یہ, شان اس کا یہ, اللہ نے اسے اتنا بڑا اتنا سونا پیارا نبی عطا فرما دیا. جیسے مولانا فرما رہے تھے قیامت کے دن دنیا رشک کرے گی. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن لوگ رشک کریں گے, پیغمبر رشک کریں گے اس امت کو پانے کے لیے, شامل ہونے کے لیے. لیکن یہ امت رحمت والے نبی کے حصے میں آئی, رحمت والا نبی اس امت کے حصے میں آیا. میں بھی غلام رسول, آپ بھی غلام رسول, جلسہ کرانے والے بھی غلام رسول, اجتماع میں آنے والے بھی غلام رسول. کوئی اس میں گستاخ رسول بیٹھا ہے؟ آپ نے اپنی غلام رسول کی پہچان کیا کروائی؟ گھر پہ جھنڈا لگایا, سینے پہ نالین مبارک کا مونوگرام بنایا, یہ غلام رسول ہے. جلسہ کرایا, ختم نبوت کا جلسہ, یہ میری پہچان ہے غلام رسول کی. یہی تو ہوئی نا غلام رسول. اللہ اکبر. میرے عزیزو 6-7 دسمبر کو میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اعزازی طور پہ اندر قبر کا دروازہ کھول دیا گیا. ہم نیچے سیڑھیاں اترے, حضرت بلال کی حقیقی قبر پر چلے گئے. حضرت پیر محمد شاہ صاحب ایک طرف, میں ایک طرف, حبیب الرحمان توسی صاحب ایک طرف. میں نے یوں کر کے بلال کی قبر کو گلے سے لگا لیا اور آپ کے سرانے میں نے یوں کر کے سر رکھ لیا. اللہ اکبر. میں نے کہا بلال تو کتنا مقدروں والا, ہم نے صحابہ کو سنا, تو نے صحابہ کو دیکھا ہوگا. بلال تو کتنے نصیبوں والا ہے, تو نے حسین کو نبی کے کندھوں پر اور صدیق کے کندھوں پہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا.
بلال تو کتنے مقدروں والا، پیغمبر اپنے ہاتھ کی روٹی بچی ہوئی فاطمہ کے گھر تیرے ہاتھ سے پہنچاتا ہوگا، جب حسن و حسین روتے ہوں گے تو گودی میں اٹھا کے لاتا ہوگا۔ بلال تیرا کیا اس وقت شان ہوگا جب کملی والے نے جوتے سمیت تجھے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا، بلال اس وقت تیرا کیا شان ہوگا جب نواسوں نے تیرے کرتے کا پلہ کھینچ کے تیرے سے اذان کی فرمائش کی ہوگی۔ حضرت بلال کہنے لگے یہ کون ہے، اتنی بجھارتے کون بجھار ہے؟ میں نے کہا مجھے خطیب پاکستان کہتے ہیں، واضح خوشحال کہتے ہیں، مجھے پیر طریقت بھی دنیا کہتی ہے، رہبر شریعت بھی کہتی ہے، کہے کون؟ میں نے کہا سادے لفظوں میں غلام رسول۔ میری آواز سن کر میرا بلال ہنسنے لگ گیا کہ تو بھی غلام رسول، میں بھی غلام رسول۔ اللہ اکبر، تو غلام رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا فیسیں لے کے، تقریریں کر کے، مکھن پروٹھے کھا کے، دیسی مرغی کی یخنی کھا کے غلام رسول بنا۔ بلال نے ہونکا بھرا، کہنے لگا تو مرغے کھا کے غلام رسول بنا، میں چمڑے ادھڑوا کے غلام رسول بنا۔ اللہ اکبر، مجھے میرا بلال کہنے لگا تو کون ہے؟ کہ میں آج کے رسول ہوں۔ کہ تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا پاکستان والوں نے آج کے رسول کہا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں آج کے رسول ہوں۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا منا کے لال نے آج کے رسول کہا ہے۔ میں نے کہا بلال پھر کیسے پتہ لگے گا کہ میں بھی آج کے رسول ہوں؟ بلال حبشی کی طرف سے جواب آیا، قیامت کے دن حضور کے روزے پہ کھڑے ہو جائیں گے، حوض کوثر پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو بھی نعرہ لگانا غلام رسول، میں بھی غلام نعرہ لگاؤں گا غلام رسول۔ اگر تیری طرف اشارہ ہو گیا تو غلام رسول ہو جائے گا، اگر تیری طرف سے منہ پھیر کے میری طرف اشارہ ہو گیا تو میں غلام رسول ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا بلال صحیح کہتا ہے، آج مجھے دنیا خطیب پاکستان کہتی ہے، میں تو ابھی تک غلام رسول ہی نہیں بن سکا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کی قبر پر میں 4.5 گھنٹے کے قریب بیٹھا رہا۔ اللہ کی قسم مجھے حضرات کہتے رہے مولوی صاحب آپ کی ویل چیئر روزے پہ لے جائے، اماں کی قبر کی زیارت کر کے آ۔ میں نے کہا نانا میری جرت ہی کوئی نہیں، ماں کی قبر کا چوکٹا، ماں کی قبر کی مٹی دیکھ کے آؤں۔ لوگ کی کہنے لگے مولوی صاحب اس میں کیا راز ہے؟ میں نے کہا اس کا پردہ بچانے کے لیے 72 نیزے کی اینیوں پہ چڑھ گئے، ایسی پاک عورت کی قبر کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں کو حیا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اماں زینب میں پاکستان سے اپنے بہن بھائیوں کا تیرے لیے سلام لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں نے روٹھے منہ سے اللہ اکبر جواب دیا۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے؟ کہ عبد الحنان پسرور جائے گا؟ میں نے کہا جی ماں جاؤں گا۔ کہ وہاں جا کے میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے، میرے بیٹوں سے، میری بہنوں سے، میری بچیوں سے پوچھنا کہ ہم نے نیزے کی اینیوں پہ چڑھوا کر اپنے بھائیوں کو چڑھوا کے قرآن سنایا، اللہ اکبر، تلواروں کے سائے میں سجدے کروا کے پردے بچائے، ہم نے پورا کا پورا گلشن ذبح کرا کے پردہ بچایا۔ اے پسرور کی غیرت مند عورتوں، تم نے اس بازار میں کتنے پیسوں میں پردے کا سودا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ملک شام کے اندر، شام کے بازار میں جعل رسول کو پھرایا گیا تھا، شام کے بازار میں ہم میرے عزیزوں کھڑے تھے، حالت یہ کہ سر پہ پگڑی، آنکھ میں حیا نگاہ نیچی، ہاتھ میں تسبیح تھی، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا، چلوار پنڈلیوں تک، ٹخنوں سے اونچی سفید لباس۔ اللہ کی قسم ایک عورت آئی، او مجھے نہیں پتا مسلمان تھی یا کون، بعد میں پتہ لگا مسلمان ہے، لیکن بڑی سوٹڈ ووٹڈ ہو کے آئی اور فوراً آ کے پرس اس نے سائڈ پر رکھا اور دونوں ہاتھ چیز زمین پہ گرے، ہمارے آگے سجدے کے اندر گر گئی اور کوکے مار مار کے رونے لگی۔ اٹھی، اس نے میری پگڑی کا پلو یوں کر کے کھینچا اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری بیوی نے پرے کر دیا۔ وہ مندوب کہنے لگا نہیں یہ گستاخی نہیں، یہ ادب سے چومنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا نا، اللہ اکبر۔ پھر روئی، پھر ہمارے مندوب سے کہنے لگی یہ آسمان سے ملائکہ اترے ہیں؟ میں نے کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی ہاں ہاں میں سمجھ گئی، یہ بلال کی اولاد آئی ہے۔ کہا نہیں نہیں۔ میں نے کہا واہ اللہ، ہم نے نقل اتاری، بلال کی اولاد بن گئے، اب اصل پہ آ جائیں گے، ہمارا مقام کیا ہوگا؟ ہم نے کہا نا بلال کی اولاد نہیں، بلال کے غلام ہے۔ یقین جانو آگے بڑھی اور اس کرتے کو یوں کر کے پکڑا اور کہنے لگی تمہارے ملک میں یہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہ جا کر پیغام دے دینا، اس کا سودا نہ کرنا، یہ ہماری چیز سے ہم نے قدر نہ کی، خدا نے ہماری جھولی سے چھین کر تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ پھر چیخ ماری، کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم، واللہ اللہ کی عزت کی قسم، جہاں پاکستان والے مسلمانوں کو کہہ دینا عزت ملے گی تو اسی کے اندر کردار مصطفیٰ کے اندر عزت ملے گی۔ ایک اور آپ کو کارگزاری سناؤ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس، آپ کے مزار کے پاس ہمارا ہوٹل تھا فندق المنصور۔
کیونکہ داعش نے وہاں حملے کر کر کے پورا شام تہس نہس کر دیا. ہر گھر کو 7 روٹیاں ملتی ہیں سارے دن کے اندر، نہ سالن نہ پانی، 7 روٹیاں. مجھے وہ جگہ بھی دکھائی گئی حلب کے اندر جہاں بچے کے ماں باپ اللہ اکبر شہید ہوئے پڑے تھے، اور بچہ اینکر کو انٹرویو دیتے کہہ رہا تھا میں تمہاری شکایت اللہ سے جا کے لگاؤں گا. تو بچے کو بھی مار دیا گیا، ساری قبریں بنی پڑی تھی. اس بستی کے اندر 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. اللہ اکبر. جس طرح ہمارے ہاں رمضان میں چینی بکتی ہے لائن لگا کر، وہاں 7 روٹیاں، اللہ کی قسم ایسے جیسے حسن یوسف بکھرا پڑا ہو، چھوٹے چھوٹے، کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا رشتہ دار نہیں، یوں کر کے للچائی نظروں سے سارے فٹ پاتھ پر بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. بچیاں چھوٹی چھوٹی معصوم ہوٹلوں میں کام کر رہی ہیں. میرا دل تو چاہ میں ساری بچیوں کو بیٹیاں بنا کے پاکستان لے آؤں، لیکن میں ڈر گیا. میں نے کہا تو ایک باپ سے 4 دن کی بچی سنبھالی نہیں جاتی. او لوگوں، میں تو کہتا ہوں خدا کے واسطے 3 دن نفلی روزے رکھو. میں تو کہتا ہوں لوگوں گھر میں رہو، باہر نہ نکلو یا مسجدوں میں چلے جاؤ. اللہ کا عذاب نہ کسی وقت آ جائے. او لوگوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب میاں والی کے اندر باپ نے پہلی گولی ماری ہوگی کس طرح بچی کا جسم اچھلا ہوگا، دوسری ماری ہوگی کس طرح اچھلا ہوگا، تیسری ماری ہوگی جب 5 گولیاں لگی ہوگی. آپ نے فیس بک کے اوپر دیکھا گلاب کا پھول ادھر پڑا تھا، وہ بچی کا چہرہ ادھر. اللہ کی عزت کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے گلاب کا پھول کھلتا اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا جتنا بیٹی کا چہرہ اچھا لگا. لیکن ڈر اس بات کا اے لوگوں روٹی کا ذائقہ اللہ کی قسم اچھا نہیں لگ رہا. ڈر اس بات کا قیامت کا دن ہوگا وہ 5 گولیاں اپنے ہاتھ پر نہ لے کے آ جائے اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں آئے اور کہہ دے حسین کے نانے کو سفارشی بنا کے لائیو، اللہ اپنے نبی کی امت سے میری 5 گولیوں کا حساب لے، مجھے کیوں مارا تھا. اللہ اکبر. مجھے کیوں مارا تھا، یہ 5 گولیاں ننے سے سینے میں کیوں ماری تھی. اور لوگوں مجھے لگ رہا ہے جس قبرستان میں وہ بچی دفن کیوں کی ہوگی، وہ بچی اللہ اکبر اس کے جانے سے قبرستان بھی کانپ گیا ہوگا. اللہ اکبر. میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا ہائے ماں زینب اللہ اکبر، آج تو نے رو کے دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا ہماری عزت بچانے کے لیے ہمارا خاندان نیزے کی ایڑیوں پہ چڑھ گیا، تم کیسے بغیرت مسلمان ہو، تم چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیل چکے. اللہ اکبر. اس کے بعد مجھے لگتا ہے عافیہ صدیقی کی امیدیں مایوسی میں بدل گئی، کشمیر کی بیٹیوں کی امیدیں مایوسی کے اندر بدل گئی. انہوں نے ہماری طرف سے توقعات ہی چھوڑ دی. وہ تو امید لگائے بیٹھی تھی کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تم آؤ گے، ہندوؤں کے شکنجوں سے لے کے جاؤ گے. جب یہ خبر پوری دنیا کے اندر پھیلی کہ باپ نے بچی کے گولی سینے میں 5 گولیاں اتار دی، تو اللہ کی قسم کشمیر کی بیٹیوں نے بھی ہمارے سے امیدیں لگانی چھوڑ دی ہے. اے لوگو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب وہ بچی کی فوٹو موبائل کے اوپر گئی تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ پوری دنیا نے ہمارے اوپر تھوکا ہوگا. پھر تو میری مرضی میرا جسم کا نعرہ لگانے والی صحیح نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دو، ہمیں ہمارے حقوق دو. اور مسلمانوں اللہ کی قسم بیٹی زحمت نہیں ہوا کرتی، بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں باپ ابھی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں، آسمان سے فرشتہ آتا ہے باپ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا پریشان نہ ہوئی، تیرے گھر میں زحمت نہیں، تیرے گھر میں رحمت آئی ہے. فرشتہ کہتا قدم بڑھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پہ مدد کر دینا خدا پاک کا کام ہے. اللہ اکبر. بیٹی جس کے پیدا ہو اللہ کا سلام آتا ہے، کملی والے کے روزہ انور سے مبارکباد آتی ہے. اللہ اکبر. پتا تھا اس امت میں مرض بڑھے گا، پتا تھا امت یہ کرتوت کرے گی، اس لیے ممبر پر آ کے کھڑے ہو کے فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جس کے 4 بیٹیاں ہو، جس کے 3 بیٹیاں ہو، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑے. فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جڑا کھڑا ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے. اللہ اگر پتا تھا بیٹیوں کے سینے میں خنجر گھونپے گئے، یا رسول اللہ جس کے 2 کہا، یا رسول اللہ جس کے 1 ہو، اور میں اسے بھی اپنے ساتھ میں ایسے کھڑا کروں گا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی پہلی انگلی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں کارگزاری سنا رہا تھا. فندق المنصور میں جب ہم زیارتوں سے آتے تھے 1,20,000 اللہ کا ولی سو رہے،
جنید بغدادی وہاں ہے، معروف کرخی وہاں ہے، سری سختی رحمت اللہ علیہ وہاں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہاں، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ وہاں، پیران پیر شیخ عبد القادر جی، ہمیں بڑے اعزاز ملے، اللہ کی قسم سینہ نور اللہ نور ہو گیا۔ عشاء کی نماز میں بغداد شریف پہنچے، حضرت پیران پیر عبد القادر کی قبر مبارک کا دروازہ کھول دیا گیا کہ پاکستان سے آئے ہو؟ کہ جی جی پاکستان سے آئے ہیں۔ اندر کا قبر کا دروازہ کھول دیا گیا، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جو وہاں کے سجادہ نشین تھے اٹھے اور ماتھا چوم کے کہنے لگے مبارک ہو جو اللہ والے کے پاس اللہ اکبر سلسلہ قادریہ ہے، وہ اللہ والے کی طرف سے خلافت ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ ہمیں خلافت ملی۔ اور میں اصل مقصد بتانا چاہتا ہوں، جن اللہ والوں کو میں آج آپ کے سٹیج پہ لے کے آیا، حضرت خاکوانی صاحب، پیر محمد شاہ صاحب، خاکوانی صاحب نے جانے سے بزرگی میں معذرت کر لی، حضرت پیر محمد شاہ صاحب گئے، شاید آپ کو انہوں نے تقریر کے اندر بتایا بھی ہوگا، اللہ کی قسم شیخ عباس الفضل حسینی، شیخ عباس فضل حسینی سامرے کے خطیب ہے، نقشبند سلسلے کے بہت بڑے امام ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی گدی کے سجادہ نشین ہے، ہمیں خلافت بھی ملی، حدیث کی اجازت بھی ملی، سند کے ساتھ وہاں سے ملی۔ پتہ ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، انہوں نے ہمیں خلافت اجازت کیوں دی؟ ہمیں بلا کے ہمارے ماتھے کیوں چومے؟ جمعے کا دن تھا، جب ہم وہاں میرے عزیزو سامرے میں پہنچے، گاڑی سے اترے تو انہوں نے دمبے بڑے بڑے ذبح کیے، پھر میرے عزیزو اللہ اکبر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے پڑھتے مسجد کے اندر لے گئے، پھر مسجد کے اندر لے جا کے بٹھایا، پھر وہاں سامرے کے نقشبند سلسلے کے امام آئے، چیف جسٹس عراق ادھر بیٹھے، بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے، وہ عربی میں کہنے لگے مجھے بات بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ ہم خاموش، کہنے لگے تم کون لوگ ہو؟ اللہ کی قسم باوضو کہہ رہا ہوں کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہ تمہارے اندر کون سی صلاحیت ہے؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ پھر روئے، منہ پر ہاتھ رکھا، کہ مجھے 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مسلسل زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا پاکستان سے میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پوچھا واقعی کا اللہ کی قسم 3 دن مجھے حضور کی مسلسل زیارت ہوئی؟ آپ نے فرمایا پاکستان سے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، اتنی خدمت کرنا، کسرے نہ چھوڑنا، کم سے کم 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ ٹوپی اتار کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے 3 دن تو کم سے کم رہو، مجھے اپنی ریجیں پوری کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے ہمارے اعزاز میں زہرانہ 1050 آدمیوں کا زہرانہ دیا، جو انہوں نے کھانے کی ڈشیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو مدینہ شریف کی قبر مبارک کی تربت مبارک کی مٹی ہمیں دی۔ اللہ شاہ صاحب نے تو اس وقت بتایا کوئی نہیں، ہوٹل میں آئے، کہنے لگے آ جاؤ مریدو تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ ہم نے قدرت کیا، ایک ڈبیا چاندی کی کھولی۔ اللہ اکبر۔ پہلا مولوی صاحب ڈھکنا کھولنا، اتنی خوشبو، اس ہوٹل میں تقریباً 100 کمرے ہوں گے، سارے خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اللہ کی قسم خوشبو سوگی، ہمیں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، مدینے والے کے دیدار کی تڑپ لگی۔ بولنا اللہ اکبر۔ الیاس گھمڑ صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، حضرت اتنا بڑا گردانہ نکلا ہوا تھا، اتنا بڑا۔ حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں پڑ گئے، کہنے لگے ایک مٹی کا دانہ دے دو۔ شاہ صاحب کہنے لگے جان لے لے، مٹی میرے سے نہ لے، لیکن اسرار پہ مٹی لے گئے۔ اگلے دن آئے، خدا پاک کی قسم پورا چہرہ پلیل تھا۔ اللہ والے کیا ہوا کہ نبی کی قبر کی مٹی نہ لگائی، دانا تو دور کی بات، صبح نشان بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی کا جبہ ملا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی ملی، رحمت والے نبی کی تربت کی مٹی ملی، جن پتھروں نے حضور کو سلام کیا تھا پتھر ملے، ابو موسیٰ عشری کو جو زلف کا مبارک بال، جو زلف مبارک دی تھی وہ ہمیں عنایت ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و لبنان کے ایک ساتھی کو خواب آیا کہ جو تیرا پیر ہے سامرے کے اندر شیخ عباس الحسینی، اللہ اکبر، سعودیہ چلا جا، مدینہ شریف میں فلانے محلے میں فلانی گلی میں فلانا ساتھی رہتا ہے، اس کے پاس جا اور اسے جا کے کہہ تیرے پاس جو رسول اللہ کے منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے، وہ بال مجھے دے۔ وہ بال لے کے اپنے پیر کے پاس جا اور اس پیر کو کہ پاکستان میں مسکیل پور شریف میں پیر محمد شاہ رہتا ہے، میں محمد کی طرف سے تحفہ دے یا۔ کہاں وہ عربی لوگ، کہاں اجمی لوگ، کہاں مسکیل پور، کہاں سامرا۔ وہ لبنان کے ساتھی مدینہ شریف گئے، جا کے حال بتایا، بال دینے والے نے انکار کر دیا۔ جب سارا حال سنایا، آنکھیں بند کر کے وہی بیٹھ گیا، غش کھائے، کہنے لگے اسے حضور کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا امانت واپس کر دے، تیرے پاس امانت ہے۔ کمرے میں گیا، دونوں ہاتھوں میں منہ مبارک اٹھا کے لائے، اللہ کے نبی کے زلفوں کے بال، یہ لے جا۔ وہ لے کے میرے عزیزو شیخ عباس الحسینی کے پاس بغداد سامرے میں آئے۔ اب کسے پتا کہاں، پھر نیٹ کے اوپر نقشے تلاش کرتے رہے،
تب پتہ لگا مسکیل قرب شریف کہاں ہے۔ پھر پچھلے سال اجتماع میں 2 ترکی کے علماء کرام آئے اور آ کر سپانسر دعوت دے کے گئے کہ اللہ کے نبی کے تحفے ہیں، ہم لے کے آ رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں، ہم لینے کے لیے آئے۔ مجھے فون کیا عبدالحنان مدینے سے تحفے آئے ہیں، لینے چلیں۔ میں نے کہا ہمارے لیے سعادت کی کیا بات۔ پھر 3 ملکوں کا، لبنان کا، شام کا، عراق کا ہمیں ویزا ملا، وہ تحفے لینے کے لیے ہم گئے۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے تمہارے اندر کون سے ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ نے تحفہ بھی بھیجا، سلام بھی بھیجا، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ میرے خاص مہمان ہیں۔ میرے عزیزوں، مسکیل پور شریف کا اجتماع 19-20 مارچ کو آ رہا ہے، جا کے دیکھنا اللہ کے نبی کے تحفے وہاں 16 کے قریب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جگمگ بھی کر رہے ہیں، خوشبوار۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جس بکسے میں یہ ہم تحفے لے کے آئے، اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر دھوپ تھی، لیکن اس گاڑی کے اوپر بادل کا ٹکڑا تھا۔ ترکی سے لے کے بغداد تک اور عراق تک اس ٹکڑے کے اوپر بارش برستی آئی۔ شاہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ادھر بھی دھوپ ہوتی تھی، ادھر بھی دھوپ، جہاں گاڑی چلتی تھی بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان والوں، ہے کسی کے پاس یہ اعزاز جو اللہ نے تمہارے علماء کو دیا، اللہ نے تمہارے صلحاء کو دیا، اللہ نے تمہارے اکابرین کو دیا؟ اب بھی کہتے ہو پاکستان میں کچھ رکھا۔ آج تم مبارکباد کے مستحق ہو، آج تمہیں لاکھوں مبارکباد دے دوں، تم نے اپنے اس اسٹیج کے اوپر کیسے کیسے اللہ والوں کا دیدار کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کو بٹھایا تاکہ میں کارگزاری آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوا جاؤں۔ وہ فندق المنصور میں میرے عزیزو پتہ نہیں کس اللہ والے کی قبر پر حاضری دے کے آئے، پتہ نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت امام احمد، امام ابو حنیفہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے اکابرین، کتنے اکابرین۔ اللہ کی قسم میں نے اس ولی کی زندہ کرامت دیکھی۔ ہم آنکھیں بند کر کے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب اٹھے، دعا کی، جب نیچے کی طرف علامہ آلوسی کی نیچے قبر کی طرف گئے، اوپر دوڑتے واپس آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہاں جب واپس جانے لگے قبر مبارک سے، روزے مبارک سے، تو کہنے لگے یار اس اللہ والے کا مجھے کشف ہوا، اس اللہ والے کی گود میں ایک لڑکا لیٹا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری تو مغفرت ہوگی، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ شاہ صاحب کہنے لگے عبدالحنان نہ تیرا چہرہ نہ میرا، پتہ نہیں کون اللہ والا لیٹا ہوا ہے۔ پھر ہم جب نیچے اتر گئے، شاہ صاحب ننگے پاؤں دوڑتے آئے اور کہنے لگے یہاں کسی کی قبر ہے، یہاں کسی کی قبر ہے۔ کہا کس کی قبر؟ پتہ لگا حضرت معروف کرخی کی قبر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پردہ لگا ہوا ہے، اس میں چھوٹی سی قبر ہے، عباسی خاندان کا آخری بادشاہ مستعصم باللہ کی قبر ہے۔ اس کو گود کے اندر لے کے لیٹے ہوئے کہ اس کی مغفرت کی دعا کر دو۔ پھر اللہ اکبر، ہم میرے عزیزو ایک ایسی برکت والی جگہ پہ گئے، جناب سناؤں گا آپ کا دل اشش کر اٹھے گا۔ گاڑی چلتے چلتے رک گئی، کہنے لگے کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ صحابی ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا سلیمان منا۔ اللہ اکبر، ان کی قبر کا بھی ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ سیدنا سلیمان فارسی قبر پر، حضرت علی کی قبر پر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حابیل علیہ السلام، اصحاب کہف کی قبر ایک دیوار تھی، پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ والا کہنے لگا یہ نام لکھ دو تاکہ قیامت کے دن تمہارے ایمان کے یہ گواہ بن جائے۔ رب کعبہ کی قسم بازار جاؤ، تیلا خالی لے کے جاؤ، فروٹ سبزی سے بھر کے لے کے آتے ہو، ہم دل خالی لے کے گئے تھے، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ خدا کی قسم دل نور سے بھر کے لے کے آ گئے ہیں۔ پتہ لگ رہا ہے اس ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی میرے سے پوچھنے لگی، چھوٹی سی بچی تھی 15-16 سال کی، حجی کیا کھائیں گے؟ شامی ڈش کھائیں گے، راکی کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی یا تو سارے پھکے پھکے سالن ہے، میرا نبی میں کہا، میں نے کہا پاکستانی ڈش، اللہ اکبر، کہ لیتا یہ بس گئی۔ اور پھر میرے عزیزوں لے کے آئی انڈا سو بلا، کچھ پتہ نہیں پیٹیس سے تھے، جب لے کے آئی میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں، کہ کیا دے گا؟ ہاتھ سے غریب غربت ہے بخشش، میں نے کہا نہیں کچھ اور دوں گا، وہ بھی تجھے دوں گا۔ میں نے بیوی سے اشارہ کیا، میں نے کہا جلدی گروپ پر جا، بیگ کھول اس میں سے سندھی چادر لے کے آ، وہ جلدی جلدی گئی۔ اللہ اکبر، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹی یہاں توجہ کرنا، میں نے چادر کو کھولا، اس نے یوں کر کے میرے آگے سر جھکایا، میں نے چادر اس کے اوپر ڈال دی، جب چادر میں نے اس کے سر پہ ڈالی وہ بچوں کی طرح رونے لگ گئی، اور اس نے میرا ہاتھ کھینچ لیا، اس طرح یوں ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے ہونٹوں کو لگا، بہت سے دین لگ گئی۔ اللہ اکبر، اس کے پیار میں لگ رہا تھا کہ یار کو بوسہ نہیں دے رہی، باپ کو بوسہ دے رہی ہے۔
اتنا روئی، اس کا ناک بھی، اس کا منہ تھوک میرے لگ گیا. روتی روتی کہنے لگی تمہارے پاکستان میں یہ ہے؟ میں نے کہا ہے. کہ اللہ اکبر، تم کون ہو؟ تم صحابہ کی اولاد ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی کتنے مبارک لوگ ہو، یہاں تو راتوں کو ہمارے کپڑے اترتے ہیں، تمہارے ننگے سروں پہ چادر دینے کے لیے آ گئے ہو. اگلی بات مولانا حاجی صاحب میاں صاحب وہ کہنے لگی، ڈی ایس پی صاحب کہنے لگی میرے لیے دعا کرو میں تمہارے پاکستان آ جاؤں. اللہ کی قسم میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی. میں نے کہا یا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، مولا اسے پاکستان نہ بھیجنا. یہ بڑے باہر سے آ رہی ہے کہ مجھے بیٹی بہن بنا کے رکھیں گے. اللہ یہ کہہ رہی ہے پاکستان میں یہ ہے. میں نے کہا ہاں یہ ہے. یا اللہ جب ایئرپورٹ پہ اترے گی تو ننگے سر دیکھے گی تو پٹا تو دور کی بات کلمہ بھی منہ پر مار کے نہ چلی جائے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگوں، دنیا تمہاری تقلید کرتی ہے تو دوسروں کی تقلید میں لگے پڑے ہو. دنیا تمہیں حضور کا غلام سمجھتی ہے، تم حضور کی گستاخی کے اندر لگے پڑے ہو. آج یہ جلسہ اللہ سے قبول فرماوے. اجتماع میں چاہتا یہ تھا تم ہنسے بہت ہو لیکن اللہ کے واسطے تم رو کے دکھا دو، بس جلسے کا مقصد پورا ہو گیا. تمہاری آنکھ کی پلکوں نے تمہارے آنسوؤں سے غسل کر لیا ہے. انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں، جو آنکھ اللہ کے لیے رو دی اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام. جو ہاتھ اللہ کے راستے میں، جو ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا اس ہاتھ میں جہنم کی آگ حرام. سیدنا ابو ہریرہ کے کندھے پر چادر ہے، اپنے آنسوؤں کو یوں کر کے بھر رہے ہیں. کسی نے کہا ابو ہریرہ چادر ہے، آنسو کیوں چادر سے صاف نہیں کرتا؟ حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس صاحب روزے والے سے میں نے سنا ابو ہریرہ خشیت الہی کی وجہ سے آنسو نکل کے جان لگ جاتا، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. بس آج سارا مجمع میرے عزیزوں نیت کرے اور اللہ سے میرے عزیزوں اپنے ایمان کے بچانے کی اور اپنی آخرت کی میرے عزیزوں کامیابی کی اللہ سے دعا کرے. زندگی ایمان والی موت اسلام، زندگی اسلام والی موت ایمان والی، خاتمہ ایمان پر اللہ سے دعا کرے. اور سارا مجمع زبان حال سے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ اتنا کریم ہے. یہ توبہ والا جملہ آسمان پہ جا رہا ہے، معافی کا پروانہ پہلے ہی آ گیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. میں نے عزیزوں میں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا لیکن اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ میرے عزیز و حکیم صاحب کے ساتھ، بھائی نعیم کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہو، کرتے رہو گے. یہ دینی مدارس اللہ کی قسم ہماری دعاؤں کے متمنی ہے. چل رہے ہیں، چلتے آئے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے. ہم مدد کریں تب بھی چلیں گے، نہیں کریں تو اللہ اپنے خزانہ غیبی سے ان کو چلائے گا. مدارس دینیہ کو اللہ آباد کرے گا. لیکن میرے محترم دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. آج نیت کر کے اٹھنا، پوری روزے رکھیں گے اور پوری تراویح پڑھیں گے، قرآن پاک پورا سنیں گے. کرو انشاءاللہ نیت. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، داڑھی مبارک کو چہرے پہ سجائیں گے. تم 2 بجے بیٹھ کر بھی خالی تقریر سن کے چلے جاؤ. تقریر کا تو فائدہ ہے لیکن فائدہ تب ہوگا سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنا کے جاؤ. نیت کرو جوانو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤں گا. کون پکی سچی نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ جو پکی نیت کرتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو اور اپنا چہرہ دکھائے تاکہ فرشتے تمہارا نام بھی لکھ لے، تمہاری زیارت کرے کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. اٹھ بھی رہا ماشاءاللہ، دیر نہ کر کے آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پکی سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، چہرے پر سجاؤں گا. حیاتی ہو، اللہ ایمان کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ ایمان کے اندر برکت عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ دین کا کام میں نے بھی کرنا ہے، میرے اولاد نے بھی کرنا ہے، میرے ماں باپ نے، جس نے کلمہ پڑھا اس کی ذمہ داری ہے اس کلمے کو دوسروں تک پہنچائے. میں بھی انشاءاللہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. کیا آپ بھی تیار ہو بھائیو؟ چلے 4 مہینے کی بات ہوتی تو بلال شام میں مدینہ چھوڑ کے نہ سوتا. چلے 4 مہینے کی بات ہوتی تو حضرت علی مدینہ چھوڑ کے میرے عزیزو نجف عراق کے اندر نہ آتا. بات چلے 4 مہینے کی نہیں، بات ساری زندگی کی ہے. صلاحیتیں لگانے کی، کاروبار میرے عزیزو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی، مال جان لگانے کی، ساری زندگی کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اگلے جمعے سے جمعرات ابھی 6 دن باقی ہے. بتاؤ اللہ کے راستے میں اگلے جمعے سے 3 دن کون لگائے گا؟ پکی نیت کرنا میرے عزیزوں، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تمہارے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیں میرے بھائی، کبھی دوبارہ شروع کر لیں. یہ میرا فقیر ساتھی، یہ خادم ہے، اس کی تو نعت سن لو. 2 شعر
تیسرے تے کہنا چل بھائی بیجا دعا کر لے، لیکن 2 شعر میں آپ اس کو راضی کرنا، یقین کرو سارا دن میرے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں.